اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بدعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اے صحابی، یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، یہ صحابی میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ کیا عرض کرتے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس کو کہتے جس نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور ایمان کو قبول کیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ اے میرے نبی کے صحابی، میں تجھ سے خوش ہوں اور تو مجھ سے خوش ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ ابھی میں آپ حضرات کو جو ہے 3-4 جمعہ سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، لفظ جگر اور سب سے پیاری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعات سنا رہے تھے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے وہ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ محترم بزرگ اور دوستو، ناممکن کو ممکن بنا دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ناممکن کو جو ہے ممکن بنا دیتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارس رہنے والے بہت بڑے صحابی ہے، لمبا چوڑا ہٹا کٹا جو ہے بہت ہی خوبصورت صحابی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہے، ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ ایک یہودی کے گھر کے اندر کام کر رہے تھے، یعنی ایک یہودی کے غلام تھے، یعنی اس سے جو ہے اس کے گھر کے اندر کام کاج کر رہے تھے۔ لیکن یہودی جو ہوتے ہیں محترم دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مانتے لیے ایک دو جمعہ کے پہلے میں حدیث پڑھی تھی کہ یخرج الیہود من جزیرۃ العرب
کہ یہودی کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا کہ اس یہودیوں کو نکالو، کیونکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یزید پہنچاتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی گھر کے اندر کام کر رہے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب بھی شام ہوتی تھی تو یہودی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب ہوتے تھے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن ایک دن جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، وہ یہودی جو ہے بالکل گھٹیا گالی دیا، خراب گالی دیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں کیا۔ حالانکہ وہ یہودی کے غلام تھے، یعنی اس گھر میں کام کاج کرتے تھے، کھیتی کے کام کرتے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے اور صحابی تھے، لیکن انسان کو کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ وہ یہودی جو ہے بہت گھٹیا گالی دیا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت خوبصورت صحابی تھے، وہ زور سے ایک تماچا مارا، فرماتے کہ آپ جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ مجھ سے کام کرائیے، ہر کام کریں گے، لیکن آپ جو ہے اللہ کے نبی کو گالی کیوں دیے؟ اللہ کے نبی کو گالی دے گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھا کم سے کم 400 یہودیوں کو بلا کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مار کروائے۔ 400 یہودی کو لا کر کے اور سب یہودی جو ہے اس کے اوپر ڈنڈے برسائے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ صحابی جو ہوتے تو کتابوں میں آتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھوٹ جائے، یعنی اپنی جان کو قیمہ بنوا سکتے۔ صحابہ اکرام کا تو جو ہے منشا یہ، صحابہ اکرام کا ایمان یہ، صحابہ اکرام کی سوچ یہ کہ اپنی جان کو قیمہ بنا سکتے، اپنی جان کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے، ہم بھوکے رہ سکتے، ہم جو ہے آگ کے اندر جا سکتے، اور ہم جو ہے پھانسی لے سکتے، ہم سولی کے اوپر چڑھ سکتے، ہم اپنی جان کو دے سکتے، ہم اپنی جان کو جو ہے اپنے بدن پہ جو ہے چھلنی کر سکتے، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے اور کوئی اس کی نیند کے اندر کوئی خلل پیدا کر دیا، کوئی مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس لیے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برداشت نہیں ہوا تو ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ یہودی جو ہے 400 یہودی کو بلا کر کے مار گروایا۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور دیکھتے کہ پورے بدن میں خون جو ہے گر رہے، پورے بدن کے اندر خون ٹپک رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت صحابی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی لے کے آتے ہیں، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود دوا وغیرہ لے کے آتے اور بیٹھ جاتے صاف کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، یہ میرا آپ زخم صاف کریں گے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ میرا آقا ہے، آپ میرا زخم صاف کریں گے۔ فرماتے کہ اے سلمان چپ ہو جاؤ، ہم آج آپ کے زخم کو صاف کریں گے، آج جو ہے ہم آج کے مرہم پٹی لگائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں کیا اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے زخم کو صاف کیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے مرہم پٹی لگائے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایک اشارے سے انگلی کو چاند کرنا دو ٹکڑے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ انگلی اٹھ جاتی ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے، اگر یہ انگلی اٹھ جاتی ہے تو جو ہے ٹوٹی
ہوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اگر یہ انگلی اٹھ جاتی ہے تو جو ہے گری ہوئی آنکھ کو فٹ کر دیتی ہے، تو اس آنکھ سے جو ہے دن میں دکھائی دیتا ہے اور رات میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ انگلی ہے کہ کسی کو آنکھ کے اندر تیر لگ جاتی ہے اور وہ تیر باہر نکال کر کے اور پھر اس آنکھ کو فٹ کر دیتے ہیں، وہ آنکھ جو ہے صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی زخم صاف کر لگے، کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے ہیں یہ جتنے بھی زخم تھے سارے زخم جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر صحیح ہو جاتا ہے، سارے زخم جو ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے بدن کے اندر جو ہے ہزاروں زخم تھے، اب آپ کے بدن کے اندر درد ہو رہا ہے، آپ کے بدن کے اندر جو ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی قسم، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ہاتھ میرے بدن کے اندر لگ جائے تو زخم کہاں کیسے باقی رہے گا؟ وہ زخم بالکل جو ہے ٹھیک ہو چکا ہے، درد ٹھیک ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہوش میں آتے ہیں اور صحیح سالم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس یہودی کے غلام ہیں، آپ اس کے گھر میں کام کاج کیجیے اور صبر کیجیے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ آپ جو صبر کیجئے، اگر میرے کو گالی دے رہے تو دینے دیجئے، اگر وہ میرے کو گالی دے رہے تو دینے دیجئے، اور آپ جو ہے صبر کیجئے، آپ اس کو مت ماریے۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے اسی یہودی گھر میں بھیج دیتے کہ جاؤ وہاں پہ کام کیجیے۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کام کر رہے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ یہودی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ صبر کرنا جو ہے صبر کرنا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، پھر جو ہے دوسری شام ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ یہودی جو ہے پھر غالب ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے اس کو غصہ آتا ہے۔ پھر کتابوں کے اندر آتے کہ تیسری شام کو جو ہے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں پھر جو ہے غالب وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا اور اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ یہودی مطلب ہو گیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہٹا کٹا تھا، بہت خوبصورت صحابی تھے، ایک تھپڑ مارا وہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے کہ نیچے گر جاتا ہے، ہوش آنے کے بعد جو ہے پوری پھر کتابوں کے اندر آتے کہ 450 یہودی کو بلاتے ہیں اور 450 یہودی سے جو ہے پھر مار گرواتا ہے، وہ پھر مار گرواتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ مار کھا کر کے کتابوں کی طرح آتے کہ خوب مار کھا کے پورے بدن جو ہے پھر لہو لہان ہو جاتے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے وسلم جو ہے دیکھتے عرض کرتے اے سلمان، آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ وہ مجھے گالی دے تو دینے دینا، مطلب آپ اس کی گالی کا جواب مت دینا، آپ اس کو تھپڑ مت مارنا۔ کتابوں کی طرح آتے کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایمان وہ تھا۔ کتابوں کی طرح آتے یہ جواب میں عرض کرتے کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے اپنے بچے کو جو ہے اپنے بچے کو ختم کر سکتے، اپنی بیوی کو ختم کر سکتے، ہم خود ختم ہو سکتے، اپنی جان کو جو ہے قیمہ بنا سکتے، ہم جو ہے ختم ہو سکتے، لیکن اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے میرے سامنے کو گالی دے وہ برداشت نہیں کروں گا، آپ کو جو ہے میرے سامنے کو گالی دے وہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور سمجھ گئے کہ یہ ایمان کا پکا ہے، ایمان اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ وہ یہودی کو بولنا چاہتے کہ وہ یہودی کا کیا مقصد ہے، وہ یہودی کیا مانگتا ہے آپ سے، اور اگر جو ہی مانگے تو اے سلمان فارسی، اے سلمان، میں آپ کا نبی، اللہ کا نبی، جو بھی وہ یہودی مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی وہ یہودی مانگے گا وہ دینے کے لیے تیار ہو، جاؤ اس یہودی کو بولو۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کی طرح آتے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اچھلتے ہوئے آتے اور اس یہودی کے پاس آتے اور عرض کرتے اے یہودی تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟
تو کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، مانگ، جو مانگے گا وہ آج مجھے عطا کر دیا جائے گا۔ محترم مجرمین اور دوستو، یہودی جو ہے وہ فرماتے کہ آپ مجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہو، آپ جو ہے میری غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک بہت بڑی زمین دکھائے۔ وہ یہودی جو ہے بہت بڑی زمین دکھائے اور عرض کرتے کہ اس زمین کے اندر جو ہے، اس زمین کے اندر 300 پیڑ لگنا چاہیے، اس زمین کے اندر 300 پیڑ لگنا چاہیے اور کھجور کا پیڑ لگنا چاہیے۔ محترم مجرمین اور دوستو، کتابوں کے اندر آتی ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرض کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی سے ہم غلام آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہودی کیا فرماتے کہ 300 پیڑ بھی لگنا چاہیے اور 3 دن کے اندر لگنا چاہیے اور ایسی کھجور کا پیڑ لگنا چاہیے کہ مدینے کے اندر ایسی کھجور نہیں ہے، ایسی کھجور جو ہے مدینے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ایسی کھجور یہاں پہ لگنا چاہیے۔ محترم مجرمین اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دیر بیٹھ جاتے اور دل میں سوچتے کہ یہ 3 دن کے اندر جو ہے کہاں سے 300 پیڑ لائیں گے، اور یہ یہودی عرض کرتا ہے کہ 300 پیڑ بھی لگنا چاہیے اور کھجور پکا ہوا ہونا چاہیے اور 3 دن کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے۔ وہ یہودی جو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دیر بیٹھ جاتے لیکن دل میں سوچتے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیے تھے کہ اے سلمان، جو بھی یہودی مانگے گا وہ میرے پاس آ کے بولنا۔ لیکن محترم مجرمین اور دوست، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچتے یہ 3 دن کے اندر جو ہے 300 پیڑ کیسے لگیں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم خبر دے دیں۔ محترم مجرمین اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، وہ یہودی سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، وہ یہودی سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ فرماتے کیوں نہیں آزاد ہو سکتے؟ فرماتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر وہ اتنی بڑی زمین دکھائے اور اس زمین کے اندر جو ہے مجھے عرض کرتا ہے کہ اس زمین کے اندر 300 پیڑ لگنا چاہیے اور ہر پیڑ کے اندر جو ہے کھجور جو پکی ہوئی ہونا چاہیے اور جو ہے 3 دن کے اندر جو ہے پکی ہوئی کھجور ہونا چاہیے۔ محترم مجرمین اور دوست، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے سلمان فارسی، اے سلمان، یہ 3 دن کے اندر جو ہے 300 پیڑ لگ جائیں گے اور اس کے اندر کھجور بھی آ جائے گی اور کھجور پک جائے گی۔ محترم مجرمین اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے وہ وسلم کام کاج کرنے لگے، اپنا کام کر رہے، یعنی قرآن پڑھ رہے، اللہ قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، کبھی جو ہے تسبیحات پڑھ رہے۔ ارے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں پڑھ رہے، ایک جو ہے شام ہو جاتی ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہمارے حضور وسلم جو ہے سلمان فارسی کو دیکھ بھی نہیں رہے، ہمارے حضور وسلم جو ہے سلمان فارسی کو بھی دیکھ نہیں رہے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ جب صبح ہو جاتی ہے عرض کرتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر وہ 300 پیڑ کا کیا ہوگا؟ آپ وعدہ کیے تھے کہ آپ وہ 300 پیڑ بھی لگ جائیں گے۔ فرماتے کہ چلو۔ محترم مجرمین اور دوست، کتابوں کی طرح آتے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، شام کو آتے اور شام کو آنے کے بعد جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ سلمان کوئی چادر وغیرہ ہے؟ فرماتے کہ ہاں چادر ہے، چادر بچھاتے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے سلمان اس چادر کے اوپر سو جاؤ اور نیند سے سو جاؤ۔ محترم مجرمین اور دوستو، فرماتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کیا ہم سوئیں گے اور آپ اس کھیت کے اندر کام کریں گے؟ فرماتے کہ نہیں، کام وغیرہ نہیں کریں گے، ہم بھی سو جائیں گے۔ محترم مجرمین اور دوست، ہمارے اسلام کیا فرماتے کہ ہم بھی سو جائیں گے۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں سوچتے یہ وقت جو ہے 2 دن کا بچا ہوا ہے اور یہ اگر 300 پیڑ لگیں گے تو وہ یہودی کی غلامی کے اندر آنا پڑے گا۔ محترم مجرمین اور دوست، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے سلمان سو جاؤ۔ محترم مجرمین اور دوست، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے اور یہاں تک کتابوں کے اندر آتے، حدیث پاک کے اندر آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سو رہے تھے تو آہستہ جو ہے کھراٹی بھی لے رہے تھے۔ آہستہ کھراٹا لینا وہ سنت ہے۔ محترم مجرمین اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھ کر دیکھ رہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی سو جاتے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ اٹھتے تو دیکھتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب ہے۔
کتابوں کے اندر آتے یہ کچھ دور جاتی ہے تو کچھ دور جانے کے بعد جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے، کچھ دور جانے کے بعد جو رونے کی آواز آ رہی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، جو چاہتے ہیں تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے دعا کر رہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت سلمان عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ رو رہے، صحابہ کرام کو بلا لیتے اور جو ہے اس کھیت کے اندر جو کام کرا لیتے، ہم کام کر لیتے، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر عرض کرتے کہ اس وجہ سے نہیں روتا ہوں، ابھی جبریل آئے تھے اور عرض کیے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ رونا بند کر دیجئے، یہ 300 پیڑ کیا، یہ بہت پہاڑ بھی جو ہے آپ کے کہنے کے آپ اگر کہہ دے تو یہ بہت پہاڑ بھی سونا بنا دوں اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے کہ ابھی جبریل آئیں گے اور جو ہے اس پیڑ کو لگا کے جائیں گے اور 300 پیڑ جو ہے اس کے اندر خطوط بھی آئے گی۔ محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے سلمان سو جاؤ اور فجر کی اذان جب ہوگی تو ہم آپ کو اٹھا دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت سلمان فارسی سو جاتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو جاتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے فجر کے وقت اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان پڑھتے، اذان جو سنتے سلمان فارسی تو اٹھ جاتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس زمین کے اندر جاتے، اس زمین کے اندر جاتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور سلمان فارسی جاتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ 100 پیڑ لگ چکا تھا، اس کے اندر 100 پیڑ لگ چکا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ ابھی جو ہے جوہر کے اندر آئیں گے، ابھی جوہر کے اندر آئیں گے تو 300 پیڑ لگ جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے کہ جوہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو دیکھتے کیا ہے کہ 300 پیڑ جو ہے لگے ہوئے اور وہ کھجور بھی لگی ہوئی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے وہ کھجور کا نام جو ہے عجوا کھجور ہے۔ اس سے پہلے مدینے کے اندر جو ہے عجوا کھجور نہیں تھا، عجوا کھجور نہیں تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی وجہ سے جو اللہ کے تبارک تعالیٰ جو عجوا کھجور جنت سے اتار دیا، وہ جنت کی کھجور تھی۔ محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی وجہ سے جو ہے جنت کی کھجور اتر جاتی ہے اور وہ عجوا کھجور ہے جو سب سے زیادہ قیمتی والی کھجور ہے۔ کتابوں کے اندر آگے کہ وہ 5 کھجور جو ہے 500 درہم میں بیچتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے وسلم جو ہے ہمارے وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں سلمان فارسی کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر وہ تو بہت کما رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو کھجور ہے اس کا مالک ایک دن آپ بن جائیں گے۔ ہمارے وسلم کے فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی اس کا جو مالک جو ہے آپ بن جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد جو ہے خیبر کی لڑائی ہوتی ہے اور جب خیبر کی جنگ ہوتی ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو ہے فتح حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے سلمان یہ باغ کا مالک جو ہے آج سے آپ ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ آج سے آپ ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں وہ یہودی وہاں پہ کھڑا تھا، وہ یہودی بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر یہ مجھے بہت مارا ہے، میں اس کو کیا سزا دوں، یہ مجھے بہت مارا ہے، میں اس کو کیا سزا دوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ جس طرح یہ مارا تھا اسی طرح اس کو مارو، جس طرح سے آپ کو عزیز پہنچا تھا اسی طرح عزیز پہنچاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے وہ یہودی جو ہے جو یہودی مار رہا تھا بالکل تھر تھر کانپنے لگے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں کوڑا اٹھاتے عرض کرتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کس طرح سے مارو، آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں بہت لمبی تفصیل ہے لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ہمارے وسلم عرض کرتے اگر میرے سے مشورہ لیتے تو اے سلمان اس یہودی کو معاف کر دو، اس یہودی کو معاف کر دو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں سلمان فارسی سے عرض کرتے کہ اے سلمان اسے گلے لگا لو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں جب گلے لگاتے تو یہودی عرض کرتے کہ جو سلمان کے اندر اتنا رحم ہے تو اس کے آقا کے اندر کتنا رحم ہوگا، اس کے خدا کے اندر کتنا رحم ہوگا۔ وہ یہودی جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ یہودی جو ہے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر جو ہے روح جو قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے کہ اے سلمان میں اس کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح جو ہے جنت کے اندر گھوم رہی ہے، یعنی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یقین کر کے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ یہ یہودی جو ہے وہ جنت بن گیا ہے کیونکہ یہ کلمہ پڑھ لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کے بعد آواز سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ واہ دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصلى بالله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناس بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب وعلى باب الحياة والإقرار أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى إمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أم شيخ المطهر من الناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من الأشهر المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وأتم وأعم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليمين فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا أنت سبيل الرحمن. لا إله فارس سبيل الرحمن. لا إله إلا سبيل الرحمن. لا إله سبيل الرحمن. لا إله فارس سبيل الرحمن. لا إله فارس سبيل الرحمن. لا إله لا إله صراط الرحمن وصراط الرحمن. لا إله صراط الرحمن. لا إله فارس سبيل الرحمن. لا إله يولي علم عليه لا سمع لا إله قرآن لا إله قرآن
اللہ تمام مخلوق اے اللہ تمام والد و والدین کے جنت الفردوس میں اے اللہ تمام اے اللہ پاک جو ایمان ہے اے اللہ جو پریشان ہے اے اللہ جو قرض میں ضروری ہے اے اللہ پاک اس کی پہلے آزادی کا اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ سے اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک نیک راستے کی زندگی اے اللہ ہر برائی سے اے اللہ ہر برائی سے اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ پاک اے اللہ موت سے پہلے اے اللہ پاک اے اللہ پاک پانچ اے اللہ پاک ہمارے سے اللہ موت کو کلمہ نصیب عطا فرما اے اللہ کلمہ نصیب عطا فرما اے اللہ جو مانگے ہو عطا فرما اے اللہ پاک جو مانگے سے ہو عطا فرما اے اللہ پاک اے اللہ آپ کی راضی قدم پر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبوب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله